صرف اتنا بتائیں، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ نہیں، اب لاہور انصاف کرے، اگر حق بنے تو پھر بولیے۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالرشیدہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا، ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کی اپنی حویلی تھی تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ لا الہ کی بات ہے، خدا کے گھر میں ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ کی بات ہے، خدا کے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات لا الہ کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ بات محمد رسول اللہ کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس نے کہا مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت بڑے تھے، کعبہ میں بت بڑے تھے، کعبہ میں بت بڑے، ڈوب کے مر جا۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت تھے۔ چبن سی اٹھتی ہے میرے دل میں، یہ میرے دل کو جلاتا کیوں؟ علی کا دشمن حرامی ہوگا، علی کا دشمن حرامی ہوگا۔ ہے پاک محمد نے خود بتایا، اے لال میرے یہ میری غلطی تو ہر کسی کو بتاتا کیوں؟ بتانا پڑے گا کہ پھر ابو طالب نے پالا۔ بس ایک تاریخ کا واقعہ پڑھوں اور آپ کو سلام۔ مالک حسین عزت دے، یہ اہل سنت کتابوں سے میں یہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، رسالت مآب کا بچپن تھا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکے والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو ایک دن ایسا منتخب کریں جب ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے۔ اس کی گونج بند کر دیں، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے ایک مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کریں۔ اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ کرے۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ فیصلہ۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو۔ کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائیں، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا، لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں۔ مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے۔ انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب، ساری زندگی نہ ہمیں ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا ہے، نہ عبد المطلب نے بتایا کہ وہ کس خدا کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی تو نے بتایا کہ تو کس خدا کو جھکتا ہے۔ کل ہم نے مکہ میں تمام قبائل نے اپنے اپنے بت لے کے آنے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو لے کے آؤ، اگر نہیں تو پھر کل مکہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرے گا کہ ہاشمی کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ ہر جب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ہم بھی آئیں گے، کل کے اجتماع میں ہم بھی شرکت کریں گے۔ مکے والوں میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، ابو طالب بھی آئے گا، کسے لے کے آئے گا، ان کا بت کیسا ہوگا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، یہ ہاشمی کیسا بت رکھتے ہوں گے، اچھا ان کے پاس بھی کوئی بت ہے۔ مکے والوں نے اس میدان کا جہاں انتخاب کیا تھا اپنے اپنے بت سجا دیے، سارے بیٹھ گئے اور نظریں ہیں ابو طالب کے گھر۔ انتظار ہو رہا تھا
मक्का इंतजार में था कि अब देखें अबू तालब क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद अबू तालब के घर का दरवाजा खुला। कुल्ले ईमान के बाप का पहला कदम मक्के के बाजार। लोग अपने पंजों पे खड़े हुए देखने के लिए। मैं बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूं, किताबें कहती हैं क्या था। अबू तालब ने कांधे में 5 साल के मोहम्मद को बिठाया। रिसालत माप के दोनों हाथ अपने हाथों पे लिए हुए। आज अबू तालब के चलने का अंदाज बड़ा नराला है। आज अबू तालब टहल के जुर्रत के साथ चल रहे थे। किताबें कहती हैं कि उनके करीब से गुजरते हुए हजरत अबू तालब मक्के की सबसे ऊंची चोटी पे चले गए। किताब के जुमले बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा आज इतनी ऊंची चोटी पे चला गया था हजरत इमरान के मक्का में घर के सेहन में बैठी हुई काफरों की औरतों की गोद में लेटे हुए बच्चे भी अबू तालब का चेहरा देख रहे थे। आज पूरा मक्का अबू तालब का चेहरा देख रहा था। आज सिर्फ मैदान वाले नहीं, घरों में बैठे हुए भी हजरत अबू तालब का चेहरा देख रहे थे। इन्होंने कहा अबू तालब, हमने कहा तू अपने खुदा को लेके आ, तू अपने भतीजे को लेके आ गया है, क्या तू अपने भतीजे की इबादत करता है? अबू तालब ने कहा खुदाओं को क्यों इकट्ठा किया है? बारिश के लिए। अब अबू तालब ने नबी के दोनों हाथों को पकड़ के आसमान की तरफ उठाया। मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल कर। इधर आसमान से बदली उठी, मक्के में बारिश होनी शुरू हुई। रिसालत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। खुदा ने कहा मोहम्मद बचपन में एहसान याद कर लेना, आज इसने तुझे बुलंदी पे खड़ा करके तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल पलानों का मिंबर बना के अली की बिलाया। इसने बता दिया है मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तूने बताना है कि अली मेरा वली है। इसने तेरी रिसालत का है, तूने इसके बेटे की इमामत और विलायत का ऐलान कर। ये जो अमीर अल मोमिनीन काबा में आए थे, ये भी कर्ज का बदला था। कर सुनाऊं? खुदा ने कहा अबू तालब, मेरा नबी तेरे घर में आया। बाबा दुआ करना, तेरा अली मेरे घर में। अबू तालब, तू मेरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। लेकिन अबू तालब अगर एहसान का बदला एहसान की सूरत में देता रहा, कल को दुनिया कहेगी अल्लाह के बंदे से मुकाबला करता रहा। एक एहसान में बढ़ाने लगा हूं। अबू तालब ने कहा वो कैसे बढ़ाएगा? खुदा ने कहा तू मेरे मोहम्मद का निकाह फर्श पे पढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह। बोलो जो हाथ उठा सकते हो।